ہر چیز زندگی کے اندر اگر نظام طریقے کے ساتھ کی جائے تو اس میں وقت تھوڑا لگتا ہے، محنت تھوڑی لگتی ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر کام انتظام کے ساتھ نہ کیا جائے، نظم کے ساتھ نہ کیا جائے تو پھر وقت زیادہ لگتا ہے، محنت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کام تھوڑا ہوتا ہے، مقصد تھوڑا حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایک کام کو اچھی طریقے سے سیکھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، اب وہی بندہ وہ کام کرتا ہے تو تھوڑی محنت سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لے گا۔ اور ایک بندہ اگر اسی کام کو سیکھا ہوا نہیں ہے، اب وہی کام کرے گا، وقت بھی زیادہ لگے گا، محنت بھی زیادہ لگے گی، لیکن کام تھوڑا ہوگا۔ کوئی بھی کام ہو، دنیا کا کوئی بھی کام، بالکل اسی طریقے سے دین کا کام بھی ہے۔ دین کے کام کے اندر بھی یہی ہے۔ یہ جو بات ہے کہ پرانے زمانے میں وقت میں برکت تھی اور اب وقت میں برکت نہیں ہے، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی قرب قیامت کا زمانہ آتا جائے گا ہر چیز سے برکت کم اور ختم ہوتی جائے گی۔ یہ تو حقیقت ہے، اس کا انکار تو کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں یہ معاملہ تو صرف مسلمانوں کا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، برکت کی بات ہے۔ جو غیر مسلم ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، لیکن یہ بات تو ان کے ہاں بھی تجربے میں ہے کہ پہلے زمانے میں جتنے وقت میں بندہ جتنا کام کر لیتا تھا، اب بندہ اتنے وقت میں اس سے آدھا کام بھی نہیں کر سکتا۔ ہم مولوی ہیں، ہم اپنی فیلڈ اپنے شعبے کی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے جس کو معارف القرآن کہتے ہیں، یہ 8 جلدوں میں مفتی عمر شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھی۔ اب جتنے عرصے میں انہوں نے یہ کتاب 8 جلدوں میں لکھ لی، ہم اتنے وقت میں اتنے عرصے میں ان 8 جلدوں کو لکھی ہوئی کو پڑھ نہیں سکتے۔ حالانکہ لکھنا بہت مشکل ہے، لکھنے میں کتنا اور مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کہاں کہاں سے حوالے دینے پڑتے ہیں، کہاں کہاں سے باتیں ڈھونڈنے پڑتی ہیں۔ ہماری فقہ کی کتاب ہے ہدایہ، 4 جلدوں میں ہے، عربی میں ہے۔ اب اس کو صاحب ہدایہ نے جتنے وقت میں لکھا ہے اور جتنے مجاہدے محنت کے ساتھ لکھا ہے، 13 سال میں لکھا اور 13 سال مسلسل روزے کے ساتھ رہا، سوا ان دنوں کے جن دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، 2 دن عیدوں کے اور 3 دن بڑی عید کے بعد والے، یہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ پورے 13 سال اس بندے روزہ رکھا، پھر روزہ یوں رکھا کہ اپنے روزے کا پتہ کسی کو نہیں لگنے دیا، یہ روزے دار، حتیٰ کہ گھر والوں کو نہیں پتہ لگنے دیا۔ روٹی اپنے وقت پہ آتی تھی، ناشتہ اپنے وقت پہ آتا تھا، اور وہ استعمال شاگردوں سے کرا لیتے تھے، گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے خود کھایا یا کسی کو کھلا دیا۔ 13 سال اس طریقے سے خفیہ روزہ رکھا، 13 سال کے عرصے میں محنت میں وہ کتاب لکھی، اور جس انداز سے اس نے لکھی، جتنے حوالے دیے، جتنے ان کے مطالعہ تھا، جتنا دیکھ بھال تھی، چھان بین تھی، اب ہاں آج اگر ہم اس انداز سے اس کتاب کو پڑھنا چاہیں کہ اس کی پوری تشریح ہو، پوری تفصیل ہو، پوری وضاحت ہو، پوری صورت مسئلہ ہو، ایک ایک بات کو نکھاریں، تو ہم اتنے عرصے میں اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ چونکہ ان کے پاس اس کام کا ڈھنگ تھا، انہوں نے اس کام کو کامل طریقے سے سیکھا ہوا تھا، وہ سیکھا ہوا پورے ڈھنگ سے نظم سے کیا تو تھوڑے وقت میں تھوڑی محنت سے بڑا کام ہو گیا۔ ہم چونکہ سیکھے ہوئے اس انداز کے نہیں ہیں، ڈھنگ اور نظم ہمارا اس انداز کا نہیں ہوتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا وقت زیادہ لگ جاتا ہے، محنت زیادہ لگ جاتی ہے، لیکن کام پورا نہیں ہوتا۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے پڑھنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ بھی ہم پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں، اور ہمارے علماء نے کتابوں کے اندر تو ایک ایک کتاب کا پڑھنے کا الگ الگ طریقہ لکھا ہے۔ اب قاری یاسین صاحب نے جو کتاب چھاپی ہے وہ اپنا شیخین کے نام سے، جس میں قاری محمد فتح محمد صاحب اور قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ، ان دونوں کے حالات جس میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں حفظ والے استاذوں کے لیے بھی، حفظ والے شاگردوں کے لیے بھی، سبق یاد کرنے کا، سبق یاد کرنے کا، منزل یاد کرنے کا،
ان کو تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے کے ڈھنگ بتلائے ہیں کہ بھی تمہیں محنت تھوڑی کرنی پڑے، مشقت تھوڑی کرنی پڑے، تمہارے اوپر بوجھ تھوڑا پڑے، لیکن تم سبق زیادہ یاد کر لو، سب کی زیادہ یاد کر لو، منزل زیادہ سنا لو، اور استاذ بھی زیادہ کلاس کو، زیادہ بچوں کو، اور نہ چلنے والے بچوں کو بھی چلا لے، اور کند ذہن بچوں کو بھی پڑھا دے، اور اجنڈ جو ہوتے ہیں، اڑیل جو ہوتے ہیں، جو کہنا نہیں مانتے، ان کو بھی اپنا بنا لے۔ اس کے کتنے طریقے لکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کام آپ سیکھ کے کریں گے، نظم کے ساتھ کریں گے، تو آپ کو محنت تھوڑی کرنی پڑے گی، وقت آپ کا تھوڑا لگے گا، جان آپ تھوڑی ماریں گے، لیکن آپ کا رزلٹ اچھا آئے گا، زیادہ آئے گا۔ اور اگر آپ بے ڈھنگ کام کریں گے تو پھر بے ڈھنگ کام کوئی بھی کیا جائے تو بے ڈھنگے کام میں وقت زیادہ لگے گا، محنت زیادہ لگے گی، جان کھپانی پڑے گی، پسینہ بہانا پڑے گا، مغز ماری زیادہ کرنی پڑے گی، آگے رزلٹ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کام کرنا ہے تو اس کو نظم کے ساتھ کرنا ہے، سیکھ کے کرنا ہے، پھر نتیجہ اچھا ہوگا۔ اب ہم بچے جب سالانہ امتحان کی تیاری آتی ہے نا، تو امتحان کی تیاری کرتے ہیں، اس میں اکثر بچے اس میں مار کھاتے ہیں کہ ان کو تیاری کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا کہ بھی امتحان کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اس ڈھنگ نہ آنے کی وجہ سے وہ کھپتے زیادہ رہتے ہیں، پڑھتے زیادہ رہتے ہیں، سر میں درد پڑ جاتا ہے، وقت زیادہ برباد کرتے ہیں، نیند چھوڑے ہوتے ہیں جو محنتی بچے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بیچارے وہ مطلوبہ رزلٹ جو ہے حاصل ان کو نہیں ہوتا جتنا وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جتنا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے امتحان کی تیاری کرنے کا ڈھنگ اور نظم سیکھا ہوا نہیں ہوتا۔ تو ہر کام کے لیے مستقل، دنیا کا کام ہو تب بھی، دین کا کام ہو تب بھی، اس کے لیے نظم کا ہونا، اس کے لیے خوب پہلے اچھی طرح سے سیکھ لینا، پھر کام کرنا، یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں سارے کاموں کو اس انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔